السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 47۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ اے اہل کتاب، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمسا، کہ ہم مٹا دیں یا مسخ کر دیں یا بگاڑ دیں، وجوہن، چہرے، فنا ردہا، پس پھر ہم پھیر دیں گے، علی ادبارہا، انہیں پشتوں کی طرف، او یا نلعنہم، ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسے لعنا، ہم نے لعنت کی، اصحاب السبتی، سبت والوں پر، یعنی کہ ہفتے کے دن والوں پر، وکانا، امر اللہ، اور بے شک اللہ کا حکم، مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ چونکہ مدینہ میں جو مسلمانوں کے سامنے کے دشمن تھے وہ یہود تھے، مدینہ میں زیادہ تر لوگ یہودی تھے، اور کفار جو تھے وہ مکہ میں زیادہ تھے، اور یہ چونکہ مدنی آیات ہیں، مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، تو اللہ پاک نے اہل کتاب یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ ان کی توریت ہماری قرآن کی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں یا پھر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور سینا کے صحراؤں میں جانا پڑے اور آپ یہاں سے نکل جاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کو ایک سرزنش فرما رہے ہیں کہ ایسے تم پر لعنت ہو جیسے ہفتے کے دن والوں پر لعنت ہوئی، یعنی کہ یہ یہودی تھے اور یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن شکار ان کی قوم پر منع تھا، جیسے کہ ہمارا جمعے والے دن کاروبار منع ہے، اس طرح ہفتے والے دن ان کے اوپر شکار منع تھا، ان کا جو گزر بسر تھا وہ شکار ہی پر ہوتا تھا۔ ان کو چونکہ وہ یہودی ہیں، ان کے آباء و اجداد کی بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ جس طرح ہفتے کے دن والوں کے چہرے بگاڑ دیے گئے اور ان کو بندر بنا دیا گیا اور ان کو ایک جگہ پہ بند کر دیا گیا، اور پھر وہ بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ سارے ختم ہو گئے اور اب ان کی کوئی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر اس طرح سے ایمان لے آؤ جس طرح سے تم اپنی توریت پر ایمان لائے تھے، یعنی کہ قرآن پاک پر، ورنہ یہ تین کام ہو سکتے ہیں، چہرے بگاڑے جا سکتے ہیں، اس وادی سے نکالا جا سکتا ہے، یا ویسے لعنت ڈالی جا سکتی ہے جس طرح اصحاب سبت پر لعنت ڈالی گئی، اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب قرب قیامت میں کوئی بھی یہودی ہوگا تو اس کو اگر وہ کسی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت یا پتھر گواہی دے دیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مار دو، یعنی کہ یہ اس قدر سنگین قوم ہے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ انہوں نے جو من و سلوہ کھایا ہے وہ ان کے اندر سے بولتا ہے، اور آج دنیا میں جتنی بھی امپاورمنٹ ہے ان کی، اور ہر جگہ پہ یہی کھڑے ہیں، کیا قادیانیت ہو، کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو، کوئی بھی ایسی سوچ ہو، زلزلہ بھیجنا ہو، کسی کے اوپر طوفان بھیجنا ہو، تو یہ لوگ اتنے ماسٹر مائنڈ ہیں کہ یہ قدرتی آفات کو اپنے ہاتھ میں کر کے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا دماغ عطا فرمایا ہے تو یہ وہی دماغ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ یہ سارے ان کی ہی ایجادات ہیں، اور انہوں نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا کے اور ہر چیز ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا زیادہ یہ ہمارے اوپر ایمفسائز ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر قابض ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 48۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر، اور بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد افترا، تو وہ
ارتکاب کرتا ہے یا اٹھاتا ہے اثمن عظیما، بڑے گناہ کا بوجھ، یعنی کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم، گناہ کبیرہ۔ یعنی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور سب کی بخشش ہو جائے گی، الٹیمیٹلی ہر گناہ معاف ہو جائے گا، کبائر بھی صغائر بھی، سوائے شرک کے۔ صرف یہی ایک گناہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے۔ اللہ صرف شرک میں کمپرومائز نہیں کرتا، باقی وہ سب گناہوں پہ معافی کی سند دے دیتا ہے، لیکن وہ شرک معاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی نے اپنی تفسیر میں شرک کے 3 مراتب لکھے ہیں، اور یہ تینوں حرام ہیں۔ سب سے پہلا جو مرتبہ آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر و حجر کو خدا یقین کرنا، یہی شرک اعظم ہے۔ اور جو جاہلیت میں یا پھر قابیل کے دور سے جب یہ شرک شروع ہوا تھا، تب سے لے کے اب تک بھی جتنے مشرکین دنیا میں موجود ہیں وہ یہی شرک کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا شرک ہے، اور یہ شرک اعظم ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مستقل طور پر اور بذات، یعنی کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ کوئی بندہ اس کو خدا نہ بھی مانے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی مرضی میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہیں کہ اسے نعوذ باللہ استغفر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا خلفائے راشدین، اہل بیت کرام، اولیاء کرام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم ان میں سے کسی میں سے بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر اپنے معاملات کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ امر ربی کرتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے بِإِذْنِ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ کسی نبی کی یہ تعلیمات نہیں، کسی ولی کی یہ تعلیمات نہیں، اہل بیت کرام کی، خلفائے راشدین کی، اور حضور کے گھر والوں کی، صحابیات کی، امہات المومنین کی یہ تعلیمات نہیں، یہ شان نہیں کہ وہ اپنے رب کو نکال کے اور خود کو بادشاہ یا کچھ سمجھنے لگ جائیں۔ یہ شرک بذات ہے، اور یہ ہم میں سے الحمدللہ الکریم کوئی نہیں کرتا، اور ہم اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو جو ہم پہ تہمت لگاتے ہیں انہیں اپنی تہمت پہ معافی مانگنی ہوگی۔ ان عظیم ہستیوں کو اللہ کا بندہ، اللہ کے مقربین سمجھتے ہیں، اللہ کے قرب والے سمجھتے ہیں، اور ان کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور جو شرک کا تیسرا درجہ ہے کہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، یعنی کہ یہ ریا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اور ریاکاری یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، پہلے میں ایک مثال دے رہی ہوں، تو ایک مہمان گھر میں آ گیا، اس نے فٹافٹ اس کو دیکھ کے مصلی بچھایا اور خوشی و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے لگ گیا، تو یہ نماز اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، یہ نماز اس نے اس شخص کو دکھانے کے لیے پڑھی کہ جس کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نمازی ہوں۔ تو یہ شرک کی تیسری قسم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی کم ہی شخص ایسے ہیں جو اس شرک سے بچتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے تینوں قسم کے شرکوں سے بچنا ہے، اور یہ تینوں قسمیں حرام ہیں۔ اصل میں شرک کی ڈیفینیشن آج ہم سب یہاں نوٹ کر لیں گے، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں پر لائیں گے، اور کسی کو شرک کی تہمت لگانے والا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم تک پہنچ گئی کہ میرے بعد مجھے اس بات کا وہ نہیں ہے خدشہ کہ آپ شرک کرو گے، بلکہ مجھے اتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا ضرور خدشہ ہے کہ آپ فتنوں میں بٹ جاؤ گے۔ تو فتنوں میں بھی بٹ گئے، فرقوں میں بھی بٹ گئے، لیکن الحمدللہ ہم میں سے کوئی مشرک نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔